السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ جی، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی حدیث میں اس کو شمار نہیں کیا گیا کہ یہ کتنے حقوق ہیں۔ ہاں، ایک حدیث ہے، اس میں کچھ حقوق واضح کیے گئے ہیں جو کہ اہم ترین حقوق ہیں اخلاقی لحاظ سے، اور وہ 6 ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس کو ملے تو اس پر سلام کر، واذا دعاک فاجبہ، جب وہ تجھ کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر، واذا استنصحک فانصحہ، جب وہ تجھ سے مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کر یا اس کو اچھی صلاح دے۔ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، جب وہ چھینک مارے اور پھر الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ واذا مرض فعدہ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کر۔ واذا مات فاتبعہ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چل، یعنی اس کا جنازہ پڑھ۔ یہ 6 حقوق زیادہ اہم ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ تو ویسے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے، بہن بھائیوں کے، محلے والوں کے، پڑوسیوں کے، فوت شدگان کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں۔ تو یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔